آج ہمارے پاس جو کتاب ہے اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ مارکسزم کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کیا ان کی کوئی عقلی توجیہ ہے یا وہ اعتراض برائے اعتراض ہیں. ٹیری ایگلٹن جو کہ ایک انگلش لٹریچر کے پروفیسر ہیں لینکیسٹر یونیورسٹی میں، اور 50 سے زیادہ کتابیں وہ لکھ چکے ہیں، اور ان کی کتابوں میں جو ہیں وہ ریزن، فیتھ اینڈ ریولوشن آن ایول، ایونٹ آف لٹریچر، ہاؤ ٹو ریڈ لٹریچر وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. مٹیریلزم اینڈ ریڈیکل سیکریفائس بھی ان کی ایک کتاب ہے. تو مارکس پہ ان کی یہ کتاب 2011 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا. ہمارے پاس جو کاپی ہے یہ اس کا دوسرا ایڈیشن. مارکسزم پہ جو پہلا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مارکسزم کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور یہ پرانے دور میں فیکٹریاں اور جو فیکٹریوں میں مزدوروں کی بغاوت ہوتی تھی اور کوئلے کی کانیں ہوتی تھیں، ان سے اس کا تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن اب دور بدل گیا ہے. جدید دور میں آپ کس طرح سے اسے ریلیونٹ بنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ but it certainly has no bearing on the increasingly classless, socially mobile, post-industrial Western societies of the present. It is the creed of those who are too stubborn, fearful, or deluded to accept that the world has changed for good in both senses of the term. تو وہ کہتے ہیں کہ مارکسزم کا جو ایک نعرہ تھا کہ اس دنیا سے کلاس کو ختم کیا جائے اور طبقاتی جو تفاوت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، وہ تو اب ختم ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مارکسسٹ جو ہیں وہ بدھسٹ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بلیف ہے وہ بلیو کرتے رہیں، بلکہ مارکسسٹ جو ہیں انہیں میڈکس کی طرح ہونا چاہیے. میڈکس سے مراد ڈاکٹرز. تو ڈاکٹر جو ہے اگر وہ سارے لوگوں کو دوائی دے کے ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ڈاکٹر کی اپنے پیشے کی مزید گنجائش نہیں رہی. اس کا مطلب ہے کہ اب مارکسزم کی گنجائش نہیں رہی. تو مارکسزم کے بارے میں یہ جو اعتراض ہے یہ رائٹر کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مارکسزم جو ہے یہ تنقید ہے کیپٹلزم کے اوپر، اور جب تک کیپٹلزم رہے گا اس وقت اس کے اوپر یہ تنقید بالکل ویلڈ رہے گی ہر حال میں. مارکس بھی سسٹم جو ہے ایور چینجنگ نیچر آف سسٹم ہے اس کے بارے میں آگاہ تھا، اور مارکس نے بھی ایک پریڈکشن کی تھی کہ ورکنگ کلاس جو ہے اس میں اب آئندہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ وائٹ کالر کے لوگ آتے چلے جائیں گے. مطلب پہلے مزدور ہوتے، ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وائٹ کالر لوگ ہیں، تو یہ آتے چلے جائیں گے. 1976 میں بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ مارکسزم جو ہے وہ ایک ریزنیبل کیس ہے جس کے حق میں آرگیو کیا جا سکتا ہے، لیکن 1986 تک لوگوں کے نظریات جو ہیں وہ بدل گئے تھے. اس دوران کون کون سے چینجز ہوئے؟ رائٹر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ مارکسزم اچانک کوئی چیز ڈسکور ہو گئی کہ اب مارکسزم غلط ثابت ہو گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں کہ ٹریڈیشنل انڈسٹریل مینوفیکچر سے شفٹ ہو گئی انڈسٹریل کنزیومرزم کی طرف. کمیونیکیشن اور آئی ٹی میں چینجز ہوئے، سروس انڈسٹری وجود میں آئی، اور اسمال اسکیل ڈی سینٹرلائز نان ہائرارکیکل انٹرپرائزز جو ہیں وہ آرڈر آف دا ڈے بن گئی. مارکیٹس کو ریگولیٹ کیا گیا، اور ورکنگ کلاس موومنٹس جتنی بھی تھیں ان کو لیگل اور پولیٹیکل اسالٹس ان پہ ہوئے، اور ان پہ کافی ریسٹرکشنز لگائی گئی. اب جن لوگوں کا 70 کی دہائی میں نظریہ تھا کہ مارکسزم ایک اچھی چیز ہے، اچھا سسٹم ہے، اس کے حق میں وہ آرگیو بھی کرتے تھے، وہ 80 کی دہائی میں کیسے بدل گئے؟ ان میں سے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مارکسزم میں کوئی خامی آ گئی تھی، بلکہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ جو ریجیمز تھیں، جو گورنمنٹس تھیں، وہ اتنی زیادہ ریجڈ ہو گئیں کہ انہیں کریک کرنا ان کے خیال میں ایک امپاسبل کام تھا. کچھ اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ دوسری طرف شفٹ ہو گئے.
اور پھر یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز ناٹ illusions about the new capitalism but disillusion about the possibility of changing it. کہ انہیں لگتا تھا کہ شاید ہم کبھی چینج ہی نہیں کر سکتے. جیسے 80 کی دہائی کے میں ہی یہاں ضیاء کا دور چل رہا تھا, تو بہت سے لوگ ڈسلوژن کا شکار ہو گئے کہ ہم اس رجیم کو چینج نہیں کر سکتے. اور اس پہ ایک بڑا رول ادا کیا سوویت یونین کے کولیپس نے. سوویت یونین جو ہے وہ 80s کے اینڈ میں 90s کے شروع میں کولیپس ہو گئی, اور بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی مایوس ہو گئے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت سوویت یونین کے لیڈرز سوویت یونین کو کولیپس نہ کرتے, اور وہ مارکسسٹ جنہوں نے مارکسزم کو چھوڑ کے کیا رائٹ ہینڈ پالیٹکس کو جوائن کر لیا, اگر وہ نہ کرتے, صرف وہ 2 دہائیاں انتظار کرتے اور وہ 2008 کو دیکھتے, تو پھر انہیں پتہ چلتا کہ کیپٹلزم کتنی بری طرح ناکام ہے اور ناکام ہو گیا تھا. 2008 کی پچھلے دنوں ہم بات کر جو ریسیشن تھا یا اکنامک کرائسس جو 2008 میں آیا تھا. تو اور 2008 کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر وہ سوویت یونین کو ڈیزالو نہ کرتے اور اپنے نظریے پہ قائم رہتے, تو وہ دیکھتے کہ پورے کا پورا ایک براعظم کی سیاست جو ہے وہ لیفٹ کی طرف شفٹ ہو گئی ہے. یہ لیٹن امریکہ کی بات کر رہا ہے, تو اس میں پوری کی پوری براعظم کی سیاست جو ہے وہ لیفٹ کی طرف چلی گئی تھی. اور جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا تو تب کہا گیا کہ جی اب ہسٹری کا اختتام ہو گیا, تاریخ کا اختتام ہو گیا ہے. لیکن the end of history was now at an end, کہ وہ کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام اب اپنے خاتمے کی طرف تھا. اب آگے وہ کہتے ہیں it was becoming possible to imagine a future in which the mega rich took shelter in their armed and gated communities while a billion or so slum dwellers were encircled in their fetid hovels by watchtowers and barbed wire. اب مزید اب سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ بلینئرز ہیں وہ لوگ اپنی شیلٹرز میں میگا ریچ بہت امیرانہ رہائشوں میں رہ رہے ہیں, اور ان کی بڑی بڑی دیواریں ہیں, اوپر کانٹے دار تاریں لگی ہوئی ہیں, ان کی کمیونٹیز ہیں. جبکہ جو دوسری طرف پوری دنیا میں اربوں لوگ جو ہیں وہ سلم ڈویلرز ہیں. سلم ڈویلر کہتے ہیں جو کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں, اور ان سلم ڈویلرز کو وہ جو امیر لوگ ہیں اپنے واچ ٹاورز کے اوپر سے ان کے گارڈز دیکھتے ہیں کہیں یہ ہماری اس سلطنت میں نہ آ جائیں. آپ موجودہ دور میں اس انیکویلٹی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میکسیکو ایک اسٹرگلنگ ملک ہے, ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہے. میکسیکو ایک ترقی پذیر ملک ہے, اور میکسیکو کا ایک بلینئر, اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ 17 ملین اس کے ہم وطن لوگوں کے پاس دولت جمع کی جائے تو ان سے بھی زیادہ ہے ان کے پاس, ایک بلینئر کے پاس. اور پراسپیرٹی جو ہے, کہا جاتا ہے جی کیپٹلزم جو ہے یہ خوشحالی لے کے آیا ہے, خوشحالی لے کے آیا ہے چند لوگوں کے لیے, لیکن جو بلینز لوگ ہیں دوسرے ان کے لیے یہ مایوسی اور ڈیسٹیٹیوشن لے کے آیا ہے. ایک نعرہ لگایا جاتا تھا باربرزم اور سوشلزم, بربریت یا سوشلزم. تو وہ کہتے ہیں کہ آج جتنا موزوں ہے وہ نعرہ حالات کے مطابق اتنا پہلے کبھی نہ تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی مارکسزم ختم ہو گیا یا اشتراکیت کا جو کھیل تھا ختم ہو گیا, اس کی اب ضرورت نہیں رہی, تو جتنی ضرورت اس کی آج ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی. اب لگوس اور ڈھاکہ 2 شہر ہیں, تو وہاں پہ جو سلمز ہیں, کچی آبادیاں ہیں, ان کو رائٹر کہتا ہے کہ وہ سٹنکنگ ماؤنٹینز آف شٹ ہیں, کہ وہاں پہ زندگی کے حالات اتنے ابتر ہیں کہ وہ رائٹر اسے سٹنکنگ ماؤنٹینز آف شٹ سے تعبیر کرتا ہے. اور ان ساری جو کیپٹلزم کی اچیومنٹس ہیں انسانی محرومیوں کے حوالے سے, تو ان سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ what if it were not Marxism that is outdated but capitalism? Capitalistic productions are not available to all. کیپٹلزم نے بلا شبہ سائنس میں ترقی کروائی, بہت ساری دیگر چیزیں کی ہیں ہم نے, شاندار قسم کی چیزیں, لیکن کیپٹلزم کے جو ثمرات ہیں وہ سب کے لیے نہیں ہیں, وہ چند مخصوص لوگوں کے لیے ہیں.
اس پہ ایک اور اعتراض ہے کہ مارکسزم تھیوری میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن مارکسزم کو جب کبھی بھی ہم نے پریکٹس میں دیکھا ہے تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ دہشت، خوف، ٹرانی اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ یہاں پر ماؤ زیڈونگ جو ہے اس نے بہت زیادہ لوگوں کو مارا، اور اسٹالن جو ہے، ان دونوں کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک اعتراض ہے، اس پہ پروفیسر صاحب نے جواب لکھا ہے کہ بے شک جو سو کالڈ سوشلزم تھا ماؤ کا یا اسٹالن کا، اگر ہم اسے مارکسزم کے اصولوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو وہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہتا ہے کہ فرض کریں وہ تھا بھی، تو اگر ہم جدید جو سرمایہ دار ریاستیں ہیں ان کو ہم دیکھیں، مثلا امریکہ کو دیکھیں یا برطانیہ کو دیکھیں، تو ان کی جو تاریخ ہے وہ غلامی، نسل کشی، تشدد اور استحصال سے بھری پڑی ہے، اور یہ استحصال اور یہ تشدد اور یہ نسل کشی کی جو تاریخ ہے وہ ماؤ یا اسٹالن جو تھا ان کے جو ظلم تھے اس سے بھی کہیں زیادہ شدت والی ہے۔ کیپٹلزم جو ہے اسے بھی خون اور آنسوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے عرصے تک سروائیو کر گیا ہے، اور وہ ان باتوں کو اتنا زمانہ گزر گیا ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ جو کیپٹلزم ہمارے سامنے ہے اس کی بنیاد کتنے ظلم اور بربریت پر رکھی گئی تھی۔ اس کی ایک اور وہ مثال دیتا ہے کہ بہت سارے سلطنت برطانیہ کے دور میں بہت سارے قحط ایسے آئے تھے جن سے بچا جا سکتا تھا، جن سے گریز کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پاس غلے کو سٹور کر کے اس کی قیمتیں بڑھا کر بیچنا چاہتی تھی، اس لیے ان کے دور میں انڈیا میں اور لیٹن امریکہ میں، انڈونیشیا وغیرہ میں بہت زیادہ قحط آئے اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لقمۂ اجل بن گئے۔ پھر ہے کہ جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نے ہمیں لبرٹی دی ہے، ڈیموکریسی دی ہے، سیول رائٹس دی ہیں، فیمنزم دیا ہے، سائنٹیفک پروگریس دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں سلمس دیے ہیں، سویٹ شاپس دیے ہیں، فاشزم دیا ہے، اور امپیریل وارز دی ہیں، جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی ہم مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی اگر یہ ساری اچیومنٹس ہیں تو سوشلزم کی بھی کچھ اچیومنٹس ہیں۔ مثلا چائنا اور سوویت یونین نے اپنے شہریوں کو ایک پسماندہ زرعی معاشرے سے نکال کر دیکھتے ہی دیکھتے چند دہائیوں کے اندر انہوں نے اسے ماڈرن انڈسٹریل ورلڈ بنا دیا۔ اور یہ بات ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ چائنا یا رشیا جو ہے جتنی سپیڈ سے سپر پاورز بنے ہیں، اتنی شاید ہمارے پاس سرمایہ دارانہ جو تاریخ ہے اس میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو لیکن اس میں ہے کہ اسٹالن جیسا جو ایک ڈکٹیٹر آیا اور اس کو ہاسٹیلٹی پہ مجبور کیا گیا، تو اس کے پیچھے بھی وہ کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کا وہ جارحانہ رویہ تھا جو انقلاب کے فوراً بعد انہوں نے سوویت یونین کی طرف کیا۔ سوویت یونین جو تھا اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود، سوویت یونین نے سیٹلائٹ بنائے، سوویت یونین میں چیپ ہاؤسنگ تھی، فری فیول تھا، فری ٹرانسپورٹ تھی، اچھا کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا، اور مکمل طور پر امپلائمنٹ دی جاتی تھی، اور ان کی امپریسو سوشل سروسز تھیں۔ اور جو کمیونسٹ ایسٹ جرمنی تھا اس میں ابھی تک آپ یوٹیوب کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپلز مل جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ون آف دا فائنسٹ چائلڈ کیئر سسٹمز واز ان کمیونسٹ ایسٹ جرمنی۔ اور سوشلزم جو تھا یہ اس نے فاشزم سے لڑا، ہٹلر کو شکست جو دی تھی وہ اسٹالن نے دی تھی، وہ سوشلزم نے دی تھی، اور کلونیل پاورز کو بھی ٹاپل کر دیا تھا اس نے، سلطنت برطانیہ۔ when freedom and democracy finally rode to Soviet Union، اور 1991 میں جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا اور وہاں پہ جمہوریت آ گئی اور آزادی آ گئی، تو وہاں پہ اس کے کیا ثمرات حاصل ہوئے؟ وہ پرائیویٹائزیشن کی صورت میں تھے، جاب لیسنس کی صورت میں تھے ملینز آف لوگوں کے لیے، اور غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، انیکویلٹی میں اضافہ ہو گیا، اور
फ्री नर्सरीज जो हैं वो क्लोज हो गई, विमेन राइट्स ख़त्म हो गए, और सोशल वेलफेयर के जितने स्ट्रक्चर थे सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वो सारे के सारे तबाह हो गए। अब यहाँ पे हम थोड़ी बात करते हैं कि जो स्टालिन के ऊपर तनकीद की जाती है कि स्टालिन एक डिक्टेटर बन के सामने आ गया। वो कहते हैं कि जिस तरह से सोवियत यूनियन में 1917 का इनकलाब आया था, उसके बाद यूरोप ने और अमेरिका ने उसके ऊपर जो चढ़ाई कर दी थी, उसके नतीजे में सोवियत यूनियन को एक ऑफेंसिव अप्रोच में दाखिल होना पड़ा, और उस ऑफेंस को बरकरार रखने के लिए, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उस वक्त एक डिक्टेटरशिप की ज़रूरत थी, और वो डिक्टेटर जो था वो स्टालिन की सूरत में ज़ाहिर हुआ। अगरचे राइटर कहता है कि वो स्टालिन जैसी डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस डिक्टेटरशिप की तरफ सोवियत यूनियन को लेकर जाने वाला भी अहले मगरब थे जो कि कैपिटलिस्ट थे। To judge socialism by its results in one desperately isolated country would be like drawing conclusions about human race from a study of psychopath. फिर वो कहते हैं कि सोशलिज्म एक आलमगीर नजरिया है, इसे आप किसी खास मुल्क या किसी खास मुल्क में अप्लाई किए, जिन लोगों ने अप्लाई किया उससे आप नतीजा निकालना चाहें, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी पागल आदमी को किसी एक मखसूस पिंजरे में बंद देख के आप कहें कि सारी इंसानियत ऐसी की ऐसी है। It is not that the building of socialism cannot be begun in deprived conditions. It is rather that without material resources, it will tend to twist into the monstrous caricature of socialism known as Stalinism. वो कहते हैं कि सोशलिज्म के लिए मार्क्स ने कहा था कि कुछ कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं। उनमें से एक ये है कि सोशलिज्म जहाँ पे सोशलिस्ट इनकलाब आए या सोशलिस्ट चेंज आए, वहाँ पे ऑलरेडी लिबरल ट्रेडिशन सेट हों, वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो हो और इंडस्ट्रियल ट्रेडिशंस हों, और वहाँ पे पॉलिटिकल निज़ाम जो है वो ऑलरेडी स्टेबल चल रहा हो। तो ऐसी सूरत में वहाँ पे अगर सोशलिस्ट इनकलाब आएगा तो वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन अगर ये सब नहीं है तो उसके नतीजे में डिक्टेटरशिप जन्म लेगी। मार्क्स himself, as we shall see, was a critic of rigid dogma, military terror, political suppression, and arbitrary state power. He believed that political representatives should be accountable to their electors, and castigated the German Social Democrats of his day for their statist politics. He insisted on free speech and civil liberties. तो मार्क्स बजाते खुद जो था वो सोशलिज्म में जमहूरियत का कायल था। मार्क्स जो था वो सोशलिज्म में डिक्टेटरशिप का कायल नहीं था। अब रशिया में जो सोवियत यूनियन थी उसमें लेनिन की एक स्पीच आप मौजूद है, यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। वो अपने पार्टी के लोगों को खिताब कर रहा है और वो कह रहा है कि आपने देहात में जाना है और किसानों को आपने कायल करना है कि हमारे साथ मिलें, आपने उनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें नहीं छीन। तो बाद वाली डिक्टेटरशिप्स में जैसे माओ की डिक्टेटरशिप थी या स्टालिन की थी, उसमें ये वाक़यात हुए, लेकिन जो ओरिजिनल जो हमारे पास नज़रिया है सोशलिज्म का, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं। We need to know that in what material conditions it arises, how it functions, and how it might fail. And this knowledge has been best provided by certain mainstream currents of Marxism. तो कहता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि मार्क्सिज्म किस तरह से अराइज होता है और ये फंक्शन किस तरह से करता है और ये नाकाम किस तरह से होता है। तो जैसा कि पहले मैंने बात की है कि मार्क्सिज्म के लिए मार्क्स के मुताबिक कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि ये कंडीशंस पे वो मुल्क और उसका निज़ाम पूरा उतर है तो वहाँ पे स्टेबल एक सोशलिज्म डेवलप होगा, अदरवाइज वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी। और फिर उसे गवर्न कैसे करना है, उसमें जो है वो ज़बरदस्ती लोगों से जायदादें जब्त नहीं करनी, ये मार्क्सिज्म है। ये डिक्टेटरशिप था जिसमें ऐसा किया गया। व्हाट एंड हाउ वी प्रोड्यूस कुड बी डिटरमिन्ड बाय सोशल needs rather than private profit. अब उसमें
اس بک میں ڈیٹیل سے انہوں نے ڈسکس کیا، یہاں مختصراً تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا کیا ایک ملک میں، سوشلسٹ ملک میں پیدا کیا جانا ہے اور کتنی مقدار میں پیدا کیا جانا ہے. یہ اوپر سے اسٹیٹ نہیں ڈیسائیڈ کرے گی، یہ اسلام آباد میں ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، بلکہ ہر علاقے کی لوکل کمیونٹیز ہوں گی، لوکل یونٹس ہوں گے، لوکل کمیونز ہوں گے، ان کی میٹنگز ہوں گی اور ان کی لوکل لیجسلیشن ہوگی، لوکل ایسٹیمیشن ہوگی کہ اس علاقے میں اتنی گندم کی ضرورت ہے، اتنے چاول کی ضرورت ہے، اتنے کپڑوں کی ضرورت ہے، اتنے جوتوں کی ضرورت ہے. تو پھر وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجیں گے. تو اس طرح سے مارکسزم ورک کرے گا. مارکسزم میں پاور جو ہے وہ پاور اور جو ایسٹیمیشن ہے پروڈکشن کی، وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آتی. Prices would be determined not centrally but by production units on the basis of input from consumers, users, interest groups and so on. Food, health, pharmaceuticals, education, transport, energy. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویل پلانڈ ہوں گی اور یہ کمیونز کے انڈر ہوں گی. Food, health, pharmaceuticals, education, transport, energy, subsistence products, financial institutions, the media, and the like need to be brought under democratic public control. Everyone should not be paid equally. Heavy duty doers must be paid more. اب اس میں ایک اور وہ غلط فہمی جو مارکسزم کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب کو ایک جیسے پیسے ملیں گے، سب کو ایک جیسی پے ملے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں. اب ایک بندہ جس کے 8 بچے ہیں اور ایک بندہ جو اکیلا رہتا ہے، دونوں کو ایک جیسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضروریات بھی ایک جیسی نہیں ہے. شور ایک اسکول کھلا تھا نہر کنارے پہ لگا رہی ٹی پنجاب اسکول، تو ناصر جمال صاحب ہوتے تھے، آج کل وہ ایم ٹی وی میں، وہ انہوں نے کھولا تھا اور سب کی سیلری 1500 روپئے، وہ بھی اسی طرح، یعنی کہ سب کو برابر. جو بی ایس سی کا ٹیچر ہے وہ 1500، جو سویپر ہے وہ 1500، سب یعنی 1500. وہ کچھ عرصے ہی چلا پاتا، وہ کلیپس ہو گیا نا. تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اوریجنل جو مارکسسٹ ڈاکٹرائن ہے ہمارے پاس، اس میں ہر کسی کو ایوری ون شوڈ ناٹ بی پیڈ ایکولی. ہیوی ڈیوٹی اس میں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو ہیوی ڈیوٹی کرتے ہیں انہیں زیادہ پے ملنی چاہیے. مثلا وہ کہتا ہے ایک مزدور ہے یا ایک ورکشاپ میں کام کرنے والا مکینک ہے، اس سے ڈاکٹر سے زیادہ پے ملنی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سیف ہے، اس کے بازو کٹ جانے کا خطرہ نہیں ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جانے کا خطرہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی ہیوی ڈیوٹی پے کرنے والے ہیں ان کو زیادہ ملنا چاہیے. اس پہ مارکسزم پہ ایک اور اعتراض ہے کہ مارکسزم از اے فارم آف ڈٹرمنزم. ڈٹرمنزم کیا ہوتا ہے کہ وہ صورتحال جس میں چیزیں پہلے سے طے شدہ پیٹرن کے مطابق چل رہی ہوں اور وہ ناگزیر ہوں، ویسا ہی ہونا ہو. Marxism is a form of determinism. It sees men and women as tools of history. مارکس کہتا ہے کہ جی مرد اور خواتین ہسٹری کے ٹولز ہیں. And that strips them of their freedom and individuality. اور ان کی جو آزادی اور انڈیویجویلٹی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے جب مارکس کہتا ہے کہ تاریخ ایسے چلتی ہے، کلاس سٹرگل ہوتی ہے اور مینز آف پروڈکشن کے اوپر کلیش ہوتا ہے، اور پھر پرولٹیریٹ جو ہے وہ بورجوا کو مار کے بھگا دیتے ہیں اور پھر قبضہ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو فرد کی انفرادیت ہے اور آزادی ہے وہ کہاں گئی. تو مارکس believed in certain iron laws of history. یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو اکثر علمی حلقوں میں مارکسزم کے اوپر کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں اس کے جواب میں جائیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ what does Marxism have that no other political theory does. اب مارکس نے یہ جو استحصال کا تصور دیا تھا یہ کوئی نیا نہیں تھا. آپ اس سے پہلے فلاسفرز ہیں ان کو پڑھ لیں، وہ بڑی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کس طرح سے استحصال ہوتا ہے اور کس طرح سے کلاس سٹرگل کا جو تصور ہے یہ بھی پرانا ہے. کلاس سٹرگل اور مینز آف پروڈکشن کے درمیان جو تعلق ہے اور جو قدر زائد ہے، یہ وہ چیزیں تھیں اسپیشلی جس میں قدر زائد یا سرپلس ویلیو کا تصور ہے، یہ مارکس نے
डिस्कवर किया था। ये तारीख की अगर हम कहें एक पॉलिटिकल हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, तो ये झूठ नहीं होगा। अब कदर ज़ायद क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक कारखाने का मालिक 20 रुपए की चीज़ लेके आता है, खाम माल, और वो अपने कारखाने, उसके कारखाने में मजदूर उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसकी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट 50 रुपए की बिक जाती है। अब उसमें से वो 5 रुपए जो है वो मजदूर को देता है, बाकी 25 रुपए जो है वो अपने पास रख लेता है। अब दरअसल हुआ ये कि वो खाम माल के ऊपर मेहनत सारी की सारी उस कारीगर की या उस मजदूर की लगी, जिससे वो 20 रुपए वाली चीज 50 की हो गई, और उसमें से मजदूर का शेयर या उस कारीगर की ही महारत की वजह से वैसा हुआ। तो उसमें जो 5 रुपए उसे दिए गए, बाकी 25 रुपए जो है वो उस मालिक ने रख लिए। तो वो 25 रुपए जो है वो सरप्लस वैल्यू है, और ये सरप्लस वैल्यू जो है जितनी ये ज़्यादा जमा होती जाएगी, उतना ज़्यादा उस मालिक के पास पावर आती जाएगी कि वो कारीगरों का और मजदूरों का मज़ीद इस्तेहसाल करता चला जाए। तो ये मार्क्सिज्म में स्पेशल है कुछ। एक्सप्लॉयटेशन, मार्क्स कहता है कि एक्सप्लॉयटेशन ज़रूरी है, इस्तेहसाल ज़रूरी है, क्योंकि इस्तेहसाल जितना बढ़ेगा उससे ज़्यादा उतने ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा सोशलिज्म के आने के लिए एक स्टेज सेट होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इस्तेहसाल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मज़दूरों में एक बेचैनी बढ़ेगी, और वो अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। हम आगे चलकर बात करेंगे कि मार्क्स जो है उसके ख्याल में ये डिटरमिन्ड है, ये तयशुदा है कि इनकलाब आना है, या इनकलाब आने की कोई और भी तोजीह है। अब वो कहता है कि मार्क्स डज नॉट थिंक दैट द इनएविटेबिलिटी ऑफ सोशलिज्म मींस वी कैन ऑल स्टे इन बेड। मार्क्स के ख्याल में ये जो एतराज है ना, कि मार्क्स के ख्याल में तारीख जो है वो क्लास स्ट्रगल है, और मुख्तलिफ क्लासेस की आपस में कशमकश होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, और फिर इनकलाब आ जाता है। कहते हैं कि मार्क्स के ख्याल में आप बेड में बैठे रहेंगे तो इनकलाब नहीं आएगा, आपको इनकलाब लाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ही बिलीव्स रादर दैट वंस कैपिटलिज्म हैज डेफिनेटली फेल्ड, वर्किंग पीपल विल हैव नो रीजन नॉट टू टेक इट ओवर एंड एवरी रीजन टू डू सो। एक मर्तबा जब कैपिटलिज्म फेल हो गया और कैपिटलिज्म की हमारे पास मिसालें आई हैं, 2008 का जो क्राइसिस है, या रीसेंट क्राइसिस जो चला और चल रहा है, और इससे पहले 1930s का एक क्राइसिस था, तो इन सारी में इनकलाब बहुत कम आया। उसकी क्या वजह है कि इनकलाब खुद ब खुद नहीं आ जाता। ये जो मार्क्स के ऊपर एतराज है ना, कि वो टूल्स ऑफ हिस्ट्री बना देता है मैन और वीमेन को, वो कहता है कि इस तरह से नहीं है। मार्क्सिज्म फेल हो गया, अगर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया वर्किंग क्लास ने, तो वो जो फेलियर है उसकी जगह पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी, या उसकी जगह पे बार्बरिज्म आ जाएगा, या उसकी जगह पे जो है कोई और चीज आ जाएगी, लेकिन सोशलिज्म नहीं आएगा। तो सोशलिज्म लाने के लिए आपको, खासकर वर्किंग क्लास को, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, और जब तक आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उस फेल्ड कैपिटलिज्म का सब्स्टिट्यूट या मुतबादल वे फराहम नहीं करेंगे और उसे लागू नहीं करेंगे, उस वक्त तक सोशलिज्म नहीं आ सकता। वो कहता है कि वो एंड में एक बात है, वो कहता है कि why would you let your foot itch intolerably when you are able to scratch it? कैपिटलिज्म फेल हो गया है और आप फिर भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पाँव में खारिश हो रही है, आप उस खारिश को ऐसे स्क्रैच करके ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं करते। तो ये वो बात है कि इनकलाब आपकी झोली में आकर नहीं पड़ेगा, बल्कि इनकलाब के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिसमें एक लॉन्ग टर्म अवेयरनेस कैंपेन और लॉन्ग टर्म जो है आपके गोल्स होने चाहिए, उनको सेट करना चाहिए, और फिर जब वक्त आए, मुनासिब वक्त आए, उस वक्त उस स्ट्रगल को लॉन्च करना चाहिए और टेक ओवर करना चाहिए। और इनकलाब जो है, इसमें
یہ بات بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ انقلاب خونی ہی ہوتا ہے یا انقلاب کی کوئی اور اشکال بھی ہوتی ہیں. تو رائٹر کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ انقلاب اتنا خونی ہو جتنا بنایا گیا ہے, یا کیپٹلزم یا سرمایہ داروں نے جتنا اسے بتایا ہے. مثلاً وہ 1917 کے بولشوک انقلاب کی بات کرتا ہے, تو 1917 کا جو بولشوک انقلاب تھا اس میں شاید 1 2 4 جگہ پہ گولی چلی ہو اور بہت کم خون بہا گیا, اور وہ بڑے پیسفلی جو ہے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اسی طرح جو ایک اور انقلاب ہے, شاید وہ میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا, وہ بھی بڑا پرامن تھا, سوشلسٹ انقلاب. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ بلڈ شیڈ کریں بہت سا اور انقلاب آئے. انقلاب کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے ورکنگ کلاس کو آرگنائز کیا ہوا ہے. جس طرح سے کامریڈ لینن نے 1917 سے پہلے رشین جو لیبرز یونینز تھی انہیں اس طرح سے آرگنائز کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی رشین گورنمنٹ اور رشین جو جاگیردارانہ نظام تھا وہ انحطاط کا شکار ہوا, تو انہوں نے فوراً اسے ٹیک اوور کر کے اسے سبسٹیٹیوٹ فراہم کر دیا سوشلزم کی صورت میں. تو یہ تو تھے کچھ اعتراضات جو سوشلزم پر اٹھائے جاتے ہیں, اور ان کا جواب دینے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے. مزید آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں یا کچھ باتیں ہیں, یو آر فری ٹو ہیو اے ڈسکشن.